ایک اہم ترین پریس کانفرنس کل ہوئی، ایک اہم پریس کانفرنس ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی۔ کل والی ذرا سخت تھی، آج والی تھوڑی تڑیاں بھی لگائی گئیں، پھر اس کے بعد کچھ ملی جلی قسم کی آج کی پریس کانفرنس رہی۔ کل والی جو سخت ترین پریس کانفرنس تھی، اس کے بعد تحریک انصاف تقریباً 30 گھنٹے بعد باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اپنا رد عمل انہوں نے دے دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے عمران خان مائنس کی حکومتی آفر پر رد عمل میں کہا کہ 1 نہیں پھر ایوری 1 مائنس ہو جائے گا۔ عمران خان سے ملاقاتیں بحال کرنے کے مطالبے کے ساتھ انہوں نے دبے لفظوں میں سخت رد عمل دینے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ ہم تو پہلے یہ بیانیہ لے کے جا رہے تھے کہ خان صاحب کو رہا کرو، اور یہاں تک آ گئے کہ خان صاحب سے ملاقات کرو۔ ہم نے جتنا برداشت کیا اس ملک کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، لیکن ہم یہ کہے کہ اگر یہ سے حالات رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایسا رویہ رہا، تو یہ جمہوریت میں اس کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اور اگر نقصان ہوتے جا رہا ہے تو جس طرح آج کل کے الفاظ ہے، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، جو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت۔ یہ ملک ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ پھلے بڑے بہتر ہو، لیکن اگر کسی ایسی طرف چل پڑے اور اسی رویے کے ساتھ چلے، پھر 1 مائنس نہیں ہوگا، پھر ایوری 1 مائنس ہو جائے گا، جو نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان نے اپنی جماعت پر کے لوگوں کے لیے زمین تنگ کر دینے کی دھمکی آمیز گفتگو کی تھی۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے غلطی سے عمران خان کے ساتھ بے وفائی کی، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکے گا۔ PPK کی زمین اس پہ تنگ کر دیں گی۔ بی ہلچل کے دوران ناظرین، آج 9 مئی کیسز میں شامل سیاسی رہنماؤں کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی باضابطہ منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی حکومت سے 132 نام ECL میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی، جس کے بعد آج بانی PTI شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، فواد چودھری، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شیری مزاری، زرتاج گل اور کنول شوزب کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ شیخ رشید، شیخ راشد، طاہر صادق، راجہ بشارت اور واسق قیوم بھی بیرون ملک نہیں جا سکیں گے۔ حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں عوام پس رہے ہیں۔ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے مثبت سیاست نظر انداز ہو رہی ہے۔ آج ملکی معیشت اور اس پر عوامی رائے سے متفق IPSOS کا سروے سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ صرف 18% پاکستانی معیشت کو مضبوط سمجھتے ہیں اور ہر 5 میں سے صرف 1 شہری ملک کی معاشی حالت کو بہتر تصور کرتا ہے۔ اسی سروے کے مطابق صرف 16% لوگ مستقبل میں سرمایہ کاری کے لیے پورا اعتماد ہیں۔ اسی سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 89% پاکستانی گھریلو خریداری میں خود کو غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں۔ سروے کے مطابق مہنگائی پر اب بھی عوام کو بہت زیادہ تشویش ہے۔ صورتحال کیا ڈیولپ ہو رہی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے سینیٹر عبدالرحمن صاحب سیزنڈ سینئر پولیٹیشین ہیں، جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو تقریباً کوئی 30-32 گھنٹے کے بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اب سے کچھ دیر پہلے رد عمل دیا، اور جو رد عمل دیا انہوں نے اپنی سی کوشش کی کہ تھوڑا سا وہ سخت بھی لگا، پھر بعد میں انہوں نے اپیل بھی کی، لیکن آئی ڈونٹ نو آپ سے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی، لیکن آپ ہی کے جملے استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی کی تیسی انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ سچویشن چلتی رہی تو جمہوریت کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ فیصل صاحب بہت شکریہ جی۔ میرے ایسی کی تیسی کے علاوہ مائنس ایوری 1 والی بات میں نے PTI کے لیے کہی تھی، وہ بھی انہوں نے وہاں سے پک کی، لیکن گوہر صاحب ایک اچھے انسان ہیں، مخلص انسان ہیں، ان کی مجبوری ہے سوشل میڈیا سے گھبراتے ہوئے انہوں نے کوشش کی، لیکن ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایک انہوں نے مثبت نرم گوشی اور جو برعکس تھی ان کی بانی کی فرمائش، خواہش آئی می اینڈ مائی سیلف والی جو تھی ان کی تھیوری، جو فیل ہوتی ہوئی، فلاپ ہوتی ہوئی، دفن ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیرون ملک اور اندرون ملک بتایا تھا میں نے آپ کو کہ ریاست اس کا خود جواب دے گی، لیکن یہ یاد رکھے بہن میری کہ یہ جھگڑا اور یہ لڑائی فوج اور تحریک انصاف کی نہیں ہے، اس میں ہمیں بڑی کلیئرٹی رکھنی چاہیے۔ یہ لڑائی ہے سوسائٹی کی، یہ لڑائی ہے سیاستدانوں کی۔ تو مجھے تمہاری سیاست نہیں پسند، تمہیں میری پالیسی نہیں پسند، میں تمہیں نہیں سمجھتا صحیح، تم مجھے نہیں سمجھتے، یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن اس کو بہت طریقہ کار سے بڑی انٹیلیجنٹلی عمران خان صاحب نے، کیونکہ فوج جواب نہیں دیتی ہے یوزلی، تو وہ اٹیک کرتے رہے اور بیانیہ بناتے رہے، وہ فیل ہو گیا۔ اور جو ہم باقی سیاستدان سمیت میرے، انہوں نے کہا کہ اچھا موقع ہے، خود باہر نکل جاؤ اور ان کو آپس میں لڑنے دو۔ تو یہ تاثر ہمیں بتانے کی بہت ضرورت ہے قوم کو، اور
پختون، سندھی، بلوچی، مہاجر اور جتنی بھی قومیت ہمارے وہاں موجود ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں اس فوج کے اندر، وہ سب مل کے اس ملک کی پروٹیکشن کرتے ہیں. تو یہ لسانیت کا جو ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے ان کا بھی منہ کالا ہوگا. اور اس میں جو بہت سارے لوگ شاہ سے شاہ کے وفادار نظر آ رہے ہیں آپ کو، وہ مجبوری ہے میری کہ میں ایتھکس کے باہر نہیں جانا چاہتا، لیکن اس فون میں کوئی جو نے تو سرنڈر ابھی سے کر دی ہے اور آنے والے وقتوں میں آپ کو نظر بھی آئے گا. اچھا، اور اس کے اندر بھی بڑی تو کلیئرٹی رکھے. یہ اور آپ کو جن لوگوں نے پرسنلی اپیل کی ہے سرنڈر کی، فیصل بھائی، کیا ابھی آپ کو یہ سرنڈر اس اپیل سے نظر آ رہا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپیل سے معاملات کچھ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں جو ڈیڈ اینڈ پر آ گئے تھے ایسا لگ رہا تھا؟ وہ لسٹ شاید میں بناؤں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایز آف ناؤ کی آپ جہاں تک بات کر رہی ہیں تو دبدبے، بدماشی، غنڈہ گردی اور فرنٹ فٹ، یہ تو نہ فرنٹ چھوڑیں گے، نہ فٹ چھوڑیں گے، نہ بیک چھوڑیں گے، نہ آپ چھوڑیں گے، نہ ڈاؤن چھوڑیں گے، نہ سائڈ چھوڑیں گے. بڑی کلیئرٹی رکھے. اور منڈے کو پاکستان کا آنے والے پیر سے سورج آپ ترقی کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گے، اور اس قسم کی سیاست کو دفن ہوتے ہوئے دیکھیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ماں بہن بیٹی کا لحاظ نہ رکھے، ہو کیا رہا ہے منڈے کو، کسی کی بزرگوں یا کا منڈے سے آنورڈ شروع ہو جائے گا. میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں، میں لسٹ بتا دیتا ہوں آپ کو. ڈسکوالیفیکیشن، گورنر راج، کورٹ کے احکامات سے ادھر ادھر ہونے سے کے پی کے سی ایم، 9 مئی کے کیسز منطقی انجام تک، 9 مئی کے جو بھگوڑے بھاگے ہوئے ہیں وہاں چھپے ہوئے ہیں، جس میں آپ کو بڑے بڑے ترم خان نظر آ رہے ہیں، شیخ وقاص اکرم جیسے لوگ جو لوگوں کے لیے سوشل میڈیا کا پی ٹی آئی پیغام دے رہے ہیں، ماں بہن بیٹی اور فوج کو گالیاں دے رہے ہیں، ان سب کو پٹا ڈالا جائے گا. یہ تو بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ دے رہے ہیں. سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں رہ سکیں گے، نہیں رہیں گے. نہیں، دیکھیں میں نے آپ کو یہ لسٹ بتائی ہے. اس لسٹ میں جس حساب سے وہ آگے بڑھیں گے اس حساب سے ایکشن کا ڈبل ریاکشن نہیں ہوگا، ڈبل ریاکشن ہوگا. آپ مثبت سیاست کرتے ہیں، اس پارٹی کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں. شفیع جان ہے، سو فار کے پی کا نیا سی ایم آیا ہے، جنید اکبر صاحب ہیں، شاہد خٹک ہے، شبلی فراز ہے، علی محمد خان ہے، گھور صاحب ہیں. یہ سب جنید لوگ اکبر اچھے کو پاکستان کے مخلص آپ لوگ کون سی والی لسٹ میں ڈال رہے ہیں؟ آپ پوزیٹیو والی لسٹ میں ڈال رہے ہیں. حالانکہ اگر میں ابھی ان کی بات سن رہی تھی تو انہوں نے تو بڑا سخت رد عمل دیا ہے. وہ تو زمین تنگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اس طرح کی بات جن جملوں پر یا جن گفتگو پر اعتراض ہوتا ہے. نہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں زمین تنگ اپنی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس میں مغبر اور بکاؤ ان کو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کی بقا، پاکستان کی فوج، اس کی سلامتی، اس کے شہید اور اس کے سپہ سالار کے لیے کوئی غلیظ زبان استعمال نہیں کی ہے. وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو پتا ہے جو عمران خان سے غداری کرے گا ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی، یعنی جو عمران خان کی لائن کو ٹو کرے گا. نہیں، عمران خان کی لائن کو تو کسی کا باپ بھی نہیں ٹو کر سکتا. بڑا کلیئر رکھیں، آئی می اینڈ مائی سیلف، کسی کا باپ کا یہ ملک نہیں ہے. پاکستان سے بڑا یہاں جو بنا ہے نا اس کو لٹا دیا گیا ہے. فکر نہ کریں اس کو بھی بڑی کلیئرٹی اس کے اندر رکھیں. میں نے آپ کو جو لسٹ دی ہے، دیکھیں ان سے کہا گیا تھا، آپ کو پس منظر بتا دوں، جب بہنوں کی ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے مالک صاحب کے شو سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی، اور اس میں میں نے بھی محنت کی کہ آپ اڈیالہ نہ آئیں سی ایم صاحب کے پی کو کہا، اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نہ آئیں.